آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام 10واں سپارہ سورت دا نام سورہ توبہ سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی. ان دے تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. محرم الحرام تو بعد سفر دا مہینہ ہے اور آج 5 سفر ہے. 3 مسلسل مہینے حرمت ہے اور انہاں تو بعد سفر دے مہینے دا آغاز. ویسے سال دے 4 مہینے حرمت والے قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی دسے. ایک رجب ہے اور 3 مہینے مسلسل ذوالقعدہ
ذوالحجہ اور محرم. جاہلیت کے اندر لوگ انہوں کا احترام کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا قتل و غارت جنگ سارے معاملات روک دیتے سن, بند کر دیتے سن. اور جس طرح ہی حرمت کے مہینے گزرتے تو کام شروع, جنگ کا معاملہ, لڑائی جھگڑے فساد شروع. اور اس مہینے کے بارے اندر دنیا داراں کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. ہر مہینہ, ہر دن, ہر رات جن کی عظمت فضیلت اللہ کے قرآن نے بیان کر دیتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کر دیتی, انہوں تسلیم کیتا جائے گا. اور جن کے بارے اندر کتاب و سنت نے خاموشی اختیار کی ہے, نہ قرآن نے, نہ حدیث نے, نہ سنت نے کوئی ایسی بات کہی, ان کے بارے اندر لوگوں کو بھی کسی قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ دن رات بنائے اللہ ذوالجلال دے نے, مہینے, یہ سال, یہ مدت, وقت یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور اپنے کولوں ہی فیصلہ کر لینا کہ آ مہینہ برکت والا ہے, فلاں برکت والا نہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ میری تہاڈی رائے کم نہیں دے گی, میرا تہاڈا فیصلہ کم نہیں دے گا. وہ فیصلہ اللہ کے قرآن کو لو یا آپ صلی اللہ علیہ فرمان کو لینا پائے. اور سفر کے مہینے کے حوالے نال کہ یہ مہینہ خیال کیتا جاتا ہے کہ برکت والا نہیں, اور یہ مہینہ خوشی والا نہیں, یا اس مہینے کے اندر کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے, وہ کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح رشتہ طے نہیں کرنا چاہیے, شادی نہیں کرنی چاہیے, سفر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ عام لوگوں کی اصطلاح اندر کہ انہوں نحوست والا, نعوذ باللہ, خیال کیا جائے, جبکہ ایسی بات نہیں. لوگوں کا خیال, لوگوں کی توہم پرستی, لوگوں کا وہم, یہ نام دین اور اسلام نہیں. دین اسلام جڑا ہے ان کی بنیاد توہم پرستی نہیں اور بدشگونی اور شک اندر مبتلا ہونا نہیں. دین اسلام جڑا ہے نا, یہ واسطے خالص یقین اور بصیرت کی ضرورت ہے. بصیرت کی ایک بصارت ہے, ایک بصیرت ہے. مائے سفر کے حوالے نال کافروں کا عقیدہ, جاہل لوگوں کا عقیدہ, عرب والوں کا عقیدہ, اور موجودہ دیکھو دیکھی کچھ معاملات ایسے ہیں نہ قرآن سے ثبوت نہ حدیث, صرف فلاں کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, انہیں اس طرح کیتا میں بھی کر رہا ہوں. یعنی جنہ چیزوں کا ٹھوس ثبوت موجود ہے وہ اسی کرنے تیار نہیں. ٹھوس ثبوت موجود ہے نا, کتاب و سنت کے اندر بڑا زور بھی ہے, دلائل بھی نے, اور ہر طرح اللہ پاک دا حکم بھی ہے, آپ دا حکم بھی ہے, صحابہ کرام دا آپ دا عمل بھی ہے, وہ کرنے سے تیار نہیں. مگر جن کا ثبوت ہی نہیں وہ دیکھو دیکھی شروع کیتا ہے کام سے. ایسا باتیں نہیں ہونی چاہیے. رب کے قرآن کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہونی چاہیے, اور یہ مطابق انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے.
اگر جس مہینے نو موجود ہے جو صورت حال اگر دیکھیے حرمت کا مہینہ محرم سی قابل احترام مہینہ اند چ نفلی روزیاں دی بڑی فضیلت اور عظمت فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور سلاب دی جڑی شکل اختیار ہوئی سلاب دی بارشاں دا کثرت دے نال برسنا یا پانی دا طغیانی اختیار کرنا یا ان جانی اور مالی نقصان بڑیاں بڑیاں مضبوط عمارتاں دا ککھاں کی طرح بہ جانا اور ریت دے ٹیلیاں کی طرح انہاں دا بالکل ملیا میٹ ہو جانا گھراں دے گھر اور بستیاں دیاں بستیاں زیر آب آ کے انہاں دا نام و نشان مٹ جانا، کیا اس حرمت مہینے نو یہ خیال کریے کہ نہ حسد والا سی؟ حالانکہ دے دلائل موجود نے ایک حرمت والا مہینہ، اور اس کام دا آغاز سفر دے مہینے جو نہیں ہوا، سفر کی جو 5 تاریخ ہے ان آغاز کے کافی دن پہلے ہو چکے، ایسی باتیں نہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے نہیں کہ ساڑیاں بدعمالیاں دی وجہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایک اللہ دی نیک لوگاں تے بطور ازمائش بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور کچھ ساڑیاں بدعمالیاں دی وجہ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جدو بدعمالیاں دی وجہ تو ایسا ہوئے پھر بندہ سمجھے کہ یہ حسد والی بات ہے، نہ حسد ہے اندر۔ میں پوچھنا کہ دن رات اندر اور پورے سال کے اندر کوئی دن اور کوئی رات ایسی دس دو جس دن اور رات کے اندر ناگوار واقعات پیش نہ آتے ہوں، ایکسیڈنٹ نہ ہوتے ہوں، مالی جانی نقصان نہ ہوتا ہے اور بربادیاں نہ ہوتی ہوں، کوئی دن اور کوئی رات دس دو، پھر کی کریں گے؟ تو مطلب سارا کچھ نہ حسد والے ہیں؟ ایسا نہیں۔ اس بندے واسطے جن دے نال معاملہ پیش ہے ان دے واسطے ایسا ہو سکتا ہے، مگر بذات خود وہ دن و ٹائم و وقت نہیں، وہ اپنی جگہ تے برقرار ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا نظام ہے۔ مثال دے طور پہ اللہ جنوں چاہے برکت والا بنا دے اور جنوں چاہے برکت و خالی کر دے، وہ کوئی بھی ٹائم ہوئے۔ اور اسی طرح سادہ کی مثال ہے، 2 بندے بیمار ہوں، مرض بھی ایک ہوئے، ڈاکٹر بھی ایک، دوائی بھی کٹھی نہیں، دوائی بھی ہو گئی، کھاتی دونوں نے۔ ایک بندہ اس سے دوائی نال شفا یاب ہویا، ایک بندے دی مدد ٹھیک ہونے بجائے اور بڑھ گئی، اور خیال کیا جائے کہ حالانکہ چیز ایک ہی ہے، ان دے واسطے وہ بات حسد کا باعث بنے، مگر دوسرے واسطے وہی بات شفا کا باعث بن گئی۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ 2 بندے کاروبار کٹھا کرتے ہیں، کٹھا کاروبار کا آغاز ایک ہی کاروبار، دونوں بندے کام ایک جیسا شروع کٹھا کیتا، اور کوئی بھی ٹائم، کوئی بھی رات، کوئی مہینہ، کوئی دن ہوئے، اور ایک نو کاروبار دے اندر فائدہ ہی فائدہ، منافع اور دوسرے نو گھاٹا ہی گھاٹا پیدا جا رہا ہے، کی خیال کرنا چاہیے ان کے بارے سے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال، 2 سفر کرنے والے نے سفر شروع کی، سفر بھی ایک شہر دا، گاڑیاں بھی ایک جیسیاں، روڈ بھی ٹھیک ہے، آغاز بھی کٹھا کیتا ہے، سفر بھی کٹھا کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ ایک بندہ سلامتی نال پہنچ جاتا ہے، دوجا حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، پھر کس چیز نو حسد خیال کرتا؟ انسان نے اپنے کیتے اعمال بس اوقات اس بات کا سبب بن گئے، اور ایک خیال نہ کیتا جائے کہ یہ دن ہی نقصد والا سی، دوجا ٹھیک ہے، تینوں کی مسئلہ بنے، وہ واسطے ٹھیک نہیں سی، تیرے واسطے نقصد بنی، وہ واسطے کیوں نہیں بنی؟ ایسا معاملہ نہیں۔ اور ایک عقیدہ، ایسا نظریہ، ایسی سوچ، ایسی فکر ایک کافران دی ہے اور منافقہ دی ہے۔ قرآن کا جڑا مقام پڑھے نا،
اس مقام تے اللہ پاک دے قرآن نے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال بات کو بیان فرمایا. جو کچھ ہونا سی یا جو کچھ ہوئے گا اس سارے دا سارا اللہ ذوالجلال نے اپنے وسیع علم دی بنا تے سب کچھ لکھ دے. اور کدوں دا لکھے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ. صحیح مسلم دی حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا اس بات دے شک نہ کریا کرو تقدیر تے پورا یقین رکھنا بڑیاں پریشانیاں دور ہو جایا کر دیا نے. میرے آقا نے کی فرمایا قدر اللہ المقادیر اللہ نے تقدیر نو لکھ چھڈیا قبل ان یخلق السماوات والارض زمین و آسمان دے پیدا ہون تو پہلے کنا عرصہ ب50 الف سنہ 50,000 سال پہلے 50,000 سال پہلے. اتنا وسعت والا اللہ پاک دا علم ہے. نہ زمین نہ آسمان 50,000 سال پہلے تیری تقدیر دا لکھیا جانا یہ کون فرما رہے ہیں؟ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اجے بھی شک کریں وہاں پرستی دا شکار ہو جائیں کہ بات ٹھیک نہیں دی. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا اعلان کر کے اس تو پہلے منافقاں دا رویہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا ان تصیبک حسنۃ تسؤہم وان تصیبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. فرمایا ویتولوا وهم فرحون. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ان تصیبک حسنۃ تسؤہم جے اگر تانوں کوئی نیکی مل جائے بھلائی مل جائے کامیابی مل جائے فتح مل جائے تے منافقاں نوں یہ گل چنگی لگدی منافقاں نوں چنگی نہیں لگدی. منافقاں نوں پھر کیڑی گل چنگی لگدی؟ فرمایا وَإِن تُصِبْكَ مصیبت جدو تانوں کوئی مصیبت پہنچے کوئی تکلیف پہنچے کوئی دکھ پہنچے کوئی علم پہنچے تے پھر آندے نے یقولو قد اخذنا امرنا من قبل. پھر انہاں لوگاں نوں یہ بات بڑی چنگی لگتی ہے کہ انہاں نوں انہاں دا معاملہ پہنچ گیا وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. تے پھر بڑا خوش ہوندے نے بڑا خوش. مسلماناں نوں دکھ پہنچے مصیبت پہنچی ہے تے انہاں نوں جناب انج دا معاملہ ہویا تے سن خوشیاں دے چاہ چڑھے. میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیتا اس بات دا. اللہ ذوالجلال نے وحی فرمائی تے جواب دیتا. فرمایا ہم دس دیو قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. فرمایا کہ سان مصیبت نہیں پہنچدی تواڈے چاہتے نہیں پہنچدی. شاید تسی آکھو اسی چاہنے تے تد پہنچیے یہ ساڈی منشا ساڈی خواہش اور ساڈی مرضی سی تب مصیبت پہنچی ہے دکھ اندر مبتلا ہوئے نے. فرمایا کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. فرمایا سب مصیبت نہیں پہنچتی مگر او جڑی اللہ نے ساڈے واسطے لکھ چھڈی سی او مصیبت سانو پہنچ
پہنچتی ہے؟ فرمایا ہوا مولانا، وہی ساڈا مولا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ مومن اللہ دی ذات پہ بھروسہ کرن، یقین اللہ دی ذات تے بھروسہ اللہ دی ذات تے کرن۔ اور اسی طرح دیکھو اللہ دے نبیوں نو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیتا۔ اس سورہ اعراف قرآن اللہ ذو جلال دے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتی، پیغام دیتا اور بڑے بڑے طریقے دے نال بات نو سمجھایا، لیکن لوگوں نے منن دی بجائے کم کنج دے کیتے، دعوت پیغام نو کنج ٹھکرایا۔ اور اس تو پہلے بات کاری اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فرمایا کسی مواخذہ کیتا میں رب نے آل فرعون دا، فرعون تے آل فرعون نو قید سالی اندر مبتلا کر دیتا، انہاں دے پھلاں دے اندر نقصان کر دیتا، یعنی فصلاں اجاڑ دیتیاں، باغ جڑے اجاڑ دیتے، بربادیاں کر دیتیاں، قید سالی بارشاں نو روک لیا۔ فرمایا کہ میں رب نے مواخذہ کیتا انہاں لوگاں دا، کیوں؟ اس واسطے لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کر لیں، سبق حاصل کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تے جدو اللہ ذوالجلال باغ اچھے پکا دیندا، فصلاں اچھیاں پکا دیندا، پھل اچھے میوے اچھے عطا کر دیندا، تے پھر آندے یہ تے اسی حقدار سن جو ساڈے نال کیتا جائے، ساڈے واسطے فصلاں میوے باغ فراوانی خوشحالی اسی دے حقدار سن، یہ ساڈے نال معاملہ کیتا جائے۔ تے نال فرمایا اللہ نے کہ جدو معاملہ اندا ہوندا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، تے جدو انہاں نوں کوئی برائی پہنچدی، برا سلوک پہنچدا، انہاں پھلاں دے اندر فصلاں دے اندر نقصان جانی مالی ہو جاندے، کوئی بھی نقصان ہو جاندا، تے پھر آندے کینے سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اللہ فرماندے نے جدو مصیبت پہنچ دی تے اللہ دی طرفوں تنگی پہنچ دی تے آندے کینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آندے نے یہ صرف جڑا دکھ پہنچیا تکلیف پہنچی ہے تہاڈی نحوست دی وجہ تو پہنچی، اور تانوں منن والے جڑے نے انہاں دی نحوست دی وجہ تو جو ہے، یعنی اللہ دے نبی نو منحوس خیال کرنا اور اللہ دے نبی تے ایمان لیان والے نو منحوس خیال کرنا، ایک کافر فرعون دا طریقہ ہے، آل فرعون دا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے نے الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور انہاں دا اختیار نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام دا معاملہ نہیں دا، انہاں دے منن والیاں دا معاملہ نہیں دا، ایک کرن والی ذات اللہ دی ذات ہے، تہاڈا معاملہ اللہ دی ذات سپرد ہے، انہاں دا معاملہ کوئی نہیں دا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت نو اس بات دا علم ہی کوئی نہیں دا، اکثر اس بات نو جان دے ہی نہیں دے کہ نالوں دے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساڈے کول تسی کوئی بھی آیت لے کے آ جاؤ، کوئی بھی چیز لے کے آ جاؤ، فرعون اندر آل فرعون اندر کوئی چیز لے کے آ جاؤ اور انہاں دے ذریعے ساڈے تے جادو کر لو، دلیل لے آؤ، آیت لے آؤ اور ساڈے تے جادو کر لو، فما نحن لک بمؤمنین،
اسی تواڈے تے ایمان لے آنا تواڈے تے ایمان نہیں لے آنا جدو انج دے لوگ اللہ فرماندے نے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین دلیل لے آؤ جو کر سکتے جے کر لو اسی تواڈے تے ایمان نہیں لے آنا تواڈے آنکھیں نہیں لگنا جدو ایتھوں تک زیادہ آ جائے نا کسی ایتھوں تک کہ وہ مالک پھر سیدھا کرنا جاندا ہے پھر ہویا کی ہے فارسل اگر یہی مقام پڑھتا ہے نا سارا یہی تے بعد ایتھی دور پکڑ جائے گی فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان میں رب نے پھر انہاں تے طوفان بھیجیا طوفان پانی دی کثرت بارشاں دی کثرت سیلاب پانی کر دیتا میں رب نے طوفان بنایا انہاں واسطے طوفان بھیجیا والجراد میں ٹڈیاں بھیجیاں ٹڈیاں میں رب نے جنہاں نے فصلاں برباد کر دیتیاں باغ چٹ کر دیتے بربادی ہی بربادی کر دیتی والقمل اور جواں بستریاں تے کپڑیاں تے جسم تے کھانیاں چ پانی چ ہر جگہ جواں یا گھومدا کیڑا جڑا ہو یہ بھی مراد ہے والضفادع مینڈک ڈڈو کہتے جنوں مینڈک ہر جگہ تے جتھے کو گھر دے اندر بستریاں تے کھان تے ہر جگہ جناب اٹھا پڑا نے اللہ ذوالجلال نے انج دے امتحان اندر پایا پھر انہاں لوگاں نو ودم اور خون ہی خون پانی نو رب نے خون بنا دیتا جتوں پانی خون ہی خون پین واسطے بندہ کی کرے گا مردے نو جناب پینا تے پوے گا خون ہی خون کر دیتا ہر پاسے کھانا کپڑا جتر بھی دیکھن خون ہی خون بکھرے ہے غدم آیات مفصلات یہ آیتیں نشانی اللہ ذوالجلال نے تفصیل کھول کے بیان کر دیتی یہ ہونا کیتا کی فاستکبروا تکبر کیتا تکبر فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ایک قوم ہے مجرم قوم سی گناہگار قوم سی تے جدوں اے جو کوئی عذاب آنا نا کوئی فرمایا ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عہد عندک جدوں بھی کوئی نہ جو عذاب آیا نا کوئی بھی تے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دوڑے آئے پہلے گل نہیں سن دے تے پھر دوڑ کے آگے آندے موسیٰ علیہ السلام انہی کرو اپنے رب کو دعا کرو دعا کرو کدی کہ جڑا رب نے تواڈے نال عہد کیتا ہے نا اون دے بارے وچ دعا کرو لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل اگر اے عذاب ساڈے کولوں ٹل جائے پیچھے ہٹ جائے ساڈی جان چھٹ جائے تے اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے پہلے آنے سے مننا نہیں جو مرضی کر لو وہ منانا جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے یہ خود کہہ رہے ہیں خود یہ تکبر کرنے والے خود کہہ رہے ہیں لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل اسی ایمان بھی لے آواں گے تے بنی اسرائیل نو آزاد کر کے تیرے نال بھیج بھی دیواں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ اللہ فرماندے نے جدوں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے دیکھو اللہ دے نبیاں دا حوصلہ کڈا بلند ہے اتنا تنگ پریشان کرنے والی قوم ہے دعا کرتے نے اللہ اے عذاب ٹال دے
یہ عذاب پیچھے ہٹا دے. اللہ فرماتے ہیں جدو میں رب ایک مدت واسطے عذاب پیچھے ہٹا دینا جڑا انہاں نوں پہنچن والا سی تے نال ہی مکر جاندے. نال ہی بات احتیاط کرنے والی یہ قوم نال ہی مکر جاندے. اس طرح جی میں دعا کرائی ہی نہیں, کیا ہی نہیں سی, اور حال انجدہ ہو جاندہ. پھر اللہ فرماتے ہیں آخر آپ دن دن ایک عذاب آیا, دوجا تیجا چوتھا پنجواں عذاب مختلف آتے رہے, دعا کراتے رہے, بار بار مکرتے رہے. پھر ہویا کہ فرمایا فانتقمنا منہم فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. فرمایا پھر میں رب نے انتقام لیا, نہ لوگوں کو انتقام لیا. اللہ کی میں انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم, میں رب نے انہاں نوں پانی چ غرق کر دیتا. جڑے بار بار مکردے سی نا, وعدے تو بار بار مکردے سی, صلاح نہیں کیتی, اپنا آپ ٹھیک نہیں کیتا. فرمایا میں رب نے انہوں پانی چ غرق کیتا. بے انہم کذبوا بے آیاتنا, اس واسطے کہ نہ میری آیتوں نے جھوٹا خیال کیتا. وکانوا عنہا غافلین, اور انہوں نے کلو غفلت اختیار کیتی. میں رب نے انج کیتا. اور ایتھے بات سمجھن دے لائق کی ہے, بات یہ ہے جس دن جس گھڑی جس ٹائم دے اندر اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو بحیرہ گلزم دے وچوں انہاں نو سلامتی نال پار کیتا, منن والے نو سلامتی نال پار کیتا. فرعون تے آلے فرعون نو اسی دن دے اندر اللہ ذوالجلال نے پانی دے اندر غرق کیتا. انہاں واسطے اوہی جگہ برکت دا باعث بنی, اوہی دن برکت دا باعث بنیا, جبکہ فرعون آلے فرعون واسطے اوہی دن جیڑا ہے, اوہو مقام جیڑا ہے, نحوست دا باعث بنیا. اور پیچھے کرتوت کی سی, کچھ اونے جڑے اللہ دی بات کو منن والے, تسلیم کرن والے, اور اللہ کے نبی دی بات کے سر تسلیم خم کرن والے, اور دوسرے او سن جڑے آکڑ خواہ بنے سن, تکبر کرتے سن, نہ اللہ دی بات نہ نبی دی بات کسے سامنے چکے نہیں, ضد ہٹن بھی کی تھی, اور نتیجہ دعا دا سامنے آ گیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور اللہ نے قرآن کو ہر مقام تے کی اعلان فرمایا, اس سورہ نمل ہے, اور اللہ پاک دا قرآن ہے, اور اللہ ذوالجلال دے نبیوں جو نبی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, سمودیاں وال جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا رب دی عبادت کر لو, کہ تمہیں آپس اندر ہی لڑن لگ پے گروہ دوواں دے, یہ تمہیں گروہ جھگڑن لگ پے آپس دے اندر. یہ اللہ دے نبی آدھے نے قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قوم والیو, نیکی تو پہلے برائی کیوں انج کرنے لگ گئے جے, جلد بازی تو کیوں کم لے رہے جے, اللہ دا عذاب کیوں مانگ رہے جے, پہلے نیکی کر لو. لیکن ہم دیکھی نے اللہ دے نبی لولا تستغفرون اللہ, اور آپ کو معافیاں مانگ لو, معافیاں لعلکم ترحمون, تاکہ تہاڈے تے رحم ہو جائے. اللہ دے نبی تو سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ دے نبی سمجھا رہے ہیں اس قوم نو, قوم سمود نو سمجھا رہے ہیں عبادت رب دی کرو, اور برائی وال مت جاؤ, نیکی کرو, استغفار کرو, رب دی رحمت تہاڈے تے ہوئے.
چاہیے اسی اللہ دے نبی دی بات مانتے دے آندے کی نے قالوا طیرنا بک و بمن قالوا طیرنا بک و بمن قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون یہ آخر لگے اسی تے تانوں تے تواڈے جڑے منن والے نے انہاں نوں منحوس خیال کرنے تسی بھی منحوس ہے تے جنہاں نے تانوں منیا او بھی منحوس ہے تے جواب کی دیتا فرمایا قال طائرکم عند اللہ تہاڈی نحوست اللہ ذو الجلال دے کول ہے بل انتم بلکہ تسی تے ہے ہی نے دے قوم تفتنون فتنے بار قوم تسی ہو فتنے بار ہے غلط خوشن گندے خوشن ذلیل خوشن لیکن اللہ دے نبی اور منن والے نو کس طرح دی زبان درازی کر رہا ہے اور عرش والے رب نے جواب دیتا اینا لوگوں نے اللہ دی بات منن دی بجائے غلط اثر لیا اس بات دا اور اگر سورہ حامیم دے اندر وہ کام پڑھا اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات کو سمجھایا قابل نحوست نعوذ باللہ اللہ دے نبی اور انہوں نے منن والے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ دے قرآن نے کو اور مقام تے اعلان کر کے بات کو اس انداز میں سمجھایا تذکرہ کرتے ہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اعلان کر کے اللہ فرماتے نے وہ وقت آیا فارسلنا فَأَمَّا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً قوم سمود اور قوم عاد دی بات آئی فرمایا فَأَمَّا آدی جڑے سن آدی قوم عاد والے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہاں بھی جناب تکبر کیتا زمین تے بغیر حق تو نہیں حق پہنچدا سی انہاں نو تے آندے کی نے وقالو من اشد منا قوہ ساڈے تو زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے کیسی متوجہ نہ دی ساڈے تو زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے فرمایا کہ یہ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ اور تو انہوں پتہ نہیں ہے دیکھ دے نہیں تسی اور تسی سارے ایک رستے رکھ لے کہ ساڑھے تو زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے فرمایا کیا اس ذات کا پتہ نہیں جنہیں تو انہوں پیدا کیتا ہے تو اڑے تو طاقتور ہے جنہیں تو انہوں پیدا کیتا ہے تو اڑے تو طاقتور ہو ذاتے وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور اللہ دیا کا انکار کرنے والے یہ اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرت اخزا وهم لا ينصرون جڑے آندے سن اسی بڑے طاقتور سانو کچھ نہیں ہونا اللہ نے 7 راتاں تے 8 دن تیز ہوا تے ٹھنڈی ہوا چلا دیتی تیز ہوا تے ٹھنڈی ہوا چلائی اور جدو انہاں تے انج دی ہوا چلائی اللہ نے کس واسطے لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا تاکہ دنیا دی زندگی تے اللہ انہوں رسوا کن عذاب دے دے والا عذاب الآخرت اخزا اور آخرت عذاب تے بڑا ہی رسوا کن ہوئے گا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور پھر انہاں دی مدد نہیں کی جائے گی اس وعدے پر آؤ دوستو اللہ
دے قرآن نے تے بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرما دیتیاں نے. چاہیدہ اے ہے انسان سوچے اور غور و فکر کرے. آئیے اللہ دے قرآن دے ذرا غور کرے. آجے اللہ دے قرآن نے سورہ یاسین دے اندر ایک اور مقام تے کی اعلان کیتا. ایک بستی ہے, اس بستی والا اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور سارا تذکرہ کرنا ٹائم بڑی جلدی نال گزر رہا ہے. وہ بستی والا رسول بھیجے, پہلے 2 بھیجے نہ منیا, تیسرا بھیجیا نہ منیا, الٹا جناب کو گلاں کیتیاں طرح طرح دیا. حالانکہ اللہ دے رسول کہہ رہے ہیں سانو رب نے بھیجے, اسی اللہ دے رسول سچے رسول پیغام لے کے آئے, سنا لے کے آئے, منن واسطے تیار نہیں. یہ فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین. منانا ساڈا کام نہیں, پہنچانا ساڈا کام. منانا ساڈا کام نہیں, پہنچانا ساڈا کام ہے. ایک قوم بول کے تو کی آندی جس بستی بن گئے قالو انا تطیرنا بکم. تہاڈا اس بستی جانا اسی ویسے نحوست والا خیال کرنے. اللہ دے نبیوں نے بات کر رہے ہیں تو ہٹا ایتھے بستی جانا, سانو سمجھانا, ڈرانا, آگاہ کرنا, نحوست والا خیال کر رہے ہیں. تے نال دے نے لا الم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم. تے جے تسی سانو سمجھان ڈران تو بعد نہ آئے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیاں گے. یہ دردناک قسم دا ساڈے والوں تانوں عذاب پہنچے گا. کون تے کنوں کی کہہ رہے ہیں؟ بستی والے دی کم بختی نہیں. اللہ دے نبیوں نے تڑیاں اور دھمکیاں. فرمایا قالو طائرکم معکم, تہاڈی نحوست تہاڈے نال ہے. ان ذکرتم این ذکرتم, کیا تسی ڈرائے نہیں گئے؟ بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تسی قومی انج دے جڑے حدائیں ٹپن والے, حدائیں لنگن والے لوگ جے. اور اللہ دے قرآن نے سورہ شورا دے اندر بڑے پیار دے بڑی محبت دی بات نو سمجھایا. اصل معاملے کی نے اسی سمجھنے کیا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اس آیت ذرا غور کرے دے, جائزہ لو اس بات دا. وما اصابکم من مصیبہ, جیڑی بھی مصیبت تانوں پہنچے نا, جیڑی بھی مصیبت, فرمایا قرآن نے کی وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, یہ تہاڈے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو ہے. جو کمایا ہے ان دی وجہ تو انج ہوندا ہے. ویعفو عن کثیر, وہ ایڈا رحیم ہے, ایڈا کریم ہے, اکثر باتاں دے ویسے ہی معاف کر دیں. ورنہ جو اسی کر رہے ہیں اگر اللہ مواخذہ کرنا چاہے, قرآن دے دلائل موجود نے فرمایا کہ اینا مواخذہ کرے, اینا مواخذہ کہ زمین تے چپایا بھی باقی نہ رہے. بندہ رہنا تے دور دی بات ہے کہ چپایا بھی باقی نہ رہے. اتنا ظلم اور اتنی نافرمانی اس دنیا تے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لہذا چاہیدہ کی ہے ان دے توہمات دی طرف نہیں جاننا کہ جناب انج ہو گیا مہینہ انج دا آ گیا, یہ دن انج دا, یہ رات انج دی, ایسے معاملے نہیں دے. اللہ نے سب کچھ لکھ چھڈیا, وہ ہو کے رہے گا. بندے نو چاہیے درست عقیدہ, درست کمال, درست ہمت نو اختیار کرے, چلتا جائے. اگر کوئی معاملہ پیش آ جاندا ہے پھر یہی کہے کہ اللہ نے میری تقدیر چ انج لکھیا سی. پھر یہ نہ کہ میں انج کر لینا تے انج ہو جاندا, انج کر لا تے انج ہو جاندا. انج کیویں ہو سکدا سی؟ لکھیا ہے سی انج ہو کے رہنا سی.
تقدیر دا معاملہ اس طرح دا. اور حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ فرمان سنے آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تہاڈا توکل رب تے تسی توکل کرو رب تے اگر تہاڈا توکل انج ہو جائے کہ جس طرح حق کے اللہ تے توکل کیتا جائے جویں حق کے توکل کیتا جائے اگر توکل اللہ دی ذات تے انج دا ٹھوس اور مضبوط ہو جائے کہ جیڑی مصیبت میری قسمت دے اندر لکھی ہے دنیا دی کوئی طاقت مینوں بچا سکتی تے جیڑی میری قسمت نہیں دنیا دی کوئی طاقت مینوں دے سکتی نہیں دے سکتی. عقیدہ توکل بھروسہ انجدہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا الٹی ہو کے زور لگا لوے جو میری قسمت اندر نہیں اور نہیں ہو سکتا جو میری قسمت سے دنیا دی کوئی طاقت ارسواد رب تو علاوہ میں نے بچا نہیں سکے گی. ایسا عقیدہ ایسا ایمان توکل اللہ کی ذات حق کا بندہ کرے. فرمایا اگر اس طرح توکل کرو جنہیں توکل کرن دا حق ہے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے لرزقکم کما یرزق الطیر اللہ تانوں انج رزق دیوے جویں اللہ پرندیاں نوں رزق دیندا ہے. انہاں دا کوئی کارخانہ ہے کوئی فیکٹری کوئی دکان کوئی ملازمت سرکاری پرائیویٹ کو ہے ایسا معاملہ. فرمایا اللہ انج رزق دے جویں اللہ پرندیاں نوں رزق دیندا ہے. صبح اپنے گھونسلے چوں بھوکے اٹھ دینے رب رجا کے واپس لے آندا ہے. لیکن ساڈا بھروسہ توکل ایسا رہا ہی نہیں تو ہم پرستی دے جا رہے اسی دن رات. اس واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پہ یقین آنا چاہیے. اور اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. سونیا بھروسہ اس ذات کر جنوں کدے بھی موت آئے گی نہیں آئے گی اور جس ذات کو موت نہیں آئے گی وہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اس سفر دے مہینے دے حوالے نال انج دی توہم پرستی اور اس طرح دا معاملہ کہ پورے سال کہندے نہیں اس طرح نہیں بات پورے سال جڑی ہے پورے سال 3,20,000 بیماری نازل ہوندی ہے اور وہ ساری دی ساری یعنی ایک سال جنیاں بیماریاں اتردیاں نے 3,20,000 تے ساریاں دی ساریاں سفر چ اتردیاں. توہم پرستی دے اندازے لگاؤ اور اس طرح دی وہم پرستی کہ بندہ نکلیا کرو اگر کالی بلی گزر گئی نا کالی بلی تے پھر کہنا کیے آج خیر نہیں جی ربو کالا بچہ گزر جا پھر ایک آنکھی نہ لیا پھر وہ تو بلی گزری ہے. اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے دکان دے پہلا گاہک ہے پہلا تو انہیں ادھار مانگ لیا نا کہنا سارا دن آج یہ نہیں چلے گا اور پہلا گاہک آیا انہوں واپس موڑنا کہنا موڑنا نہیں خالی نہیں موڑنا دینا ہے تو پہلا صبح کا ٹائم ہے لہذا تینوں خالی نہیں موڑنا. کیوں اس واسطے میں سارا دن انج ہی رہ گا. اے ہار ساڈے کی دینا اے بھروسہ اور اے معاملہ. اور اس طرح اگر گھر چلنا بیٹا بیٹی عطا کرے تے ساڈے گھر کو غیر عورت نہ آئے غیر عورت اگر آ گئی نا پھر بچے دی خیر نہیں. اور اسی طرح اس بچے نو آفت تو بچان واسطے اور اس بچے دے کول جڑا بچہ پیدا ہویا ہے کوئی تالا کوئی چھری کوئی لوہے دی چیز رکھی جاتی ہے. یہ چیز کول ہوئے گی نا یہ پھر کچھ نہیں ہوتا. تالا پیا ہوئے گا چھری پئی ہوئے گی لوہے دی کوئی شے پئی ہوئے گی تے پھر کسانیاں کو ہتھیار بہت ہوندے نے پے کول
کی خیال ہے کہ یہ تو بلاواں ٹلدیاں ہوں تو پھر کسائی کدی بلاواں کا شکار ہو کدی ایسا نہیں ہوئے. اور اسی طرح بچہ پیدا ہویا تے گھر دے دروازے دے خاص درخت دے پتے لٹکانا کہ یہ لڑکے ہون گے تے پھر بلا گھر نہیں جائے گی. اور پھر گاڑی اللہ نے دیتی نویں گڈی اور نویں سواری نعمت اللہ کی سواری بھی دیتی تے اگے بھی کالی ٹاکی پیچھے بھی کالی ٹاکی یا چھتر بن لے اگے بھی اور پیچھے بھی. رہائش بنائی بڑی خوبصورت کوٹھی بنائی اتنے کالی ہانڈی موتی مار دی بڑی پیاری رہائش بنا کے کالی ہانڈی کیوں ہوں کوٹھی میں کچھ نہیں ہوئے گا اور کار سواری میں کچھ نہیں ہوئے گا. تو پھر مشورہ ایک اور بھی ہے تینوں کچھ ہوئے تو پھر تیرا علاج نہیں کرنا چاہیے. تینوں بھی چاہیے کالی ٹاکی بن گل چ پا اور کالا چھتر بن تاکہ تو بچے نا تو تیرا جو مسئلہ مرضی ہو جائے تینوں کو خطرہ نہیں. اور سواری چلاؤ نہ رہے سواری کو کرنا کی پہلے تو چھتر تینوں بننا چاہیے کالی ٹاکی تینوں بننی چاہیے. ہانڈی کوٹھی دینی اپنے سر دے موتی مار نہ رب دے قرآن جو باتا ثابت نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان جو باتا ثابت. یہ چیزاں بچان والیاں نہیں بچائے گا کون اس والا رب بچائے گا. انہی تقدیر نے اگر لکھے ہے کہ یہ دکھ آ کے رہے گا دنیا دی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکے گی. تو ہانڈیاں دی بات کرنا ہے کالیاں ٹاکیاں دی بات کرنا ہے کہ بچا لیں گیا. یہ تو ترن جنازے گھبرا دے گل پہن لباس فقیران دا یہ تو ترن جنازے. رات ایک حادثہ پیش آیا بھائی ابراہیم رشتہ دار دو بچے نوجوان رات 11 بجے دے قریب موٹر سائیکل تے آ رہے سن ٹرک جڑا ہے اوپر چڑھے آپ دوویں اللہ نو پیارے ہو گئے. اتھو ترن جنازے گھبراندے گل پہن لباس فقیراں دا پٹڑے تے لیراں جسم دیاں بس روے نشان سریراں دا. ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے مندا حال وزیراں دا. ایتھے تدبیراں دے چارے نہیں چلدے ایتھے تدبیراں دے چارے نہیں چلدے. جدو تیر بچے تقدیراں دا جو لکھے ہے وہ ہو کے رہے گا. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا فرمایا جڑا بدشگونی لوے یا جندے واسطے لئی جاوے جڑا بدشگونی لوے یا جندے واسطے لئی جاوے ان دا تعلق میرے نال نہیں میرے نال تعلق ہی نہیں. اور ایک ساتھی کہنے لگا سونے محبوب تھی ایک اونٹ نو خارش پئی سی ان دی وجہ تو سارا نو پہ گیا. یہ آقا فرماتے نے فمن اجرب الاول پہلے نو کتھوں پئی پہلے نو کتھوں پئی. تے میرے آقا علیہ السلام نے باپ نو سمجھایا کہ نال آقا علیہ السلام دی حدیث میرے آقا نے فرماتے نے اگر نحوست ہونی ہوندی تے انہاں تیناں چیزاں دے اندر ہوندی عورت دے اندر سواری دے اندر گھر دے اندر. انج نہیں جنوں چاہو کہ تو ہے ہی جدوں دا آیا ہے ہی نحوست والا ہے. سواری جدوں دی لئی جدوں دی شادی کیتی جدوں دا اس گھر چ آیا نحوست ہی نحوست ہے. اور اپنے ماں تے غور کر اپنی ماں تے. میرے آقا فرماتے نے قابل نحوست اگر کوئی چیز ہونی ہوندی کسے جو ہونی ہوندی عورت دے اندر سواری دے اندر گھر دے اندر گھوڑے دا میرے آقا نے فرمایا یہ ہوندی مگر ایسا ہے نہیں سی ورنہ میرے آقا فرما دیتے نہ نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا بیماری اپنی مرضی نال بغیر اللہ دے آرڈر تو ایک دو دوسرے نو لگ دی
رب نہ چاہے جن مرضی پرہیز کر لو تو جو مرضی کر لو جدو رب دا آرڈر ہو گیا پھر کوئی روک سکتا تے جنہ چر ہوندا نہیں انہیں دل کوئی لا سکتا نہیں لا سکتا اس واسطے ہجرت دی آیتاں دیکھیا جائے تے جناب ہجرت تو بعد جہاد دی آیتاں اس مہینے دے اندر نازل ہوئیاں اور جناب غزوہ ابواہ یا ودان غزوے دا نام ہے پہلا غزوہ اس سفر دے مہینے دے اندر انہوں لڑیا گیا میرے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلی شادی کی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اس سفر دے مہینے اندر شادی ہوئی اللہ نے کتنا برکت پیسے شادی نو بنایا اور دیکھیا جائے فتح خیبر ہوئی اس سفر دے مہینے اندر ہوئی مت خیال کرو کہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اپنے اعمال ٹھیک کرو عقیدہ ٹھیک کرو اپنی اصلاح کرو ورنہ قرآن نے بڑے سیدھے لفظ اندر بات کی تھی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کتنا واضح لفظ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ دے حکم نہ آتی اور تو کہ نہیں میرا وہم جڑا اون جاندی جویں میں کہنا اون جاندی نہیں نہیں ایسا معاملہ نہیں دعا کرو اللہ پاک سانو رائے راست صحیح باتاں صحیح عقیدہ کتاب و سنت دی باتاں سمجھ کے اللہ کے مطابق سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اور یہ تھنے گونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن دو میں اولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا مست